الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ تو ذکر کے بارے میں کثیر کا لفظ استعمال کیا، معلوم ہوا کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، دن ہو رات ہو، 24 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ہر وقت تمہاری زبان تر و تازہ رہے اللہ کے ذکر سے۔ مسند احمد اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ذکر کرنے والوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتوں پر فخر کرنا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت کے پاس سے تشریف لے گئے، دریافت کیا، پوچھا کس بات نے تم لوگوں کو یہاں بٹھایا؟ تو عرض کیا کہ اللہ جل شانہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کی حمد اور ثنا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا، یہ اللہ کا بڑا ہی احسان ہم پر ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا خدا کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جی اسی وجہ سے۔ تو جب یہ بات صحابہ نے کہی کہ ہم اسی نیت سے اور اسی غرض سے بیٹھے ہیں، تو آقا نے فرمایا کہ کسی بدگمانی کی وجہ سے میں نے تم لوگوں کو قسم نہیں دی، بلکہ جبرائیل میرے پاس ابھی آئے اور یہ خبر سنائے کہ اللہ جل شانہ تم لوگوں کی وجہ سے ملائکوں پر، فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ یعنی میں نے تم سے جو پوچھا وہ کسی بدگمانی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ نے جبرائیل کو میرے پاس بھیجا، اور اسی طریقے سے تمہاری اس مجلس، تمہاری اس ذکر کی وجہ سے اللہ تم پر فخر کر رہے ہیں فرشتوں کے سامنے۔ تو صحابہ کی جماعت کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا اور فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کیا، اور ذکر کرنے والوں کے لیے بخشش کا اعلان فرمایا۔ آقا نے فرمایا جو بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو اور ان کا مقصد صرف اللہ ہی کی رضا ہو، تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو اجتماع ایسا ہو کہ اس میں اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہو، تو یہ اجتماع قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا سبب ہوگا۔ تو رمضان المبارک کا ببرکت بسعادت مہینہ ہے، تو اس میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو ذکر سے مراد کوئی بھی ذکر ہو، سب سے افضل ذکر، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر یہی ہے، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، استغفار۔ تو اس سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھیں، اور اسی طریقے سے جو مسنون دعائیں ہیں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد سے نکلنے کی، مسجد کے آداب، باتھ روم جانے کا اور آنے کا، ان سب دعاؤں کی اگر ہم رعایت کریں گے تو اس صورت میں بھی گویا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گویا ذاکرین میں ہمارا شمار کریں گے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور قرآن جو شخص کثرت سے پڑھے گا تو اس میں سب ذکر آ جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ذکر کے لیے کوئی شرائط، کوئی ضوابط نہیں ہے، وضو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے، لیٹتے بیٹھتے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ذاکرین بندوں میں شمار فرمائے، اور ہمارا حشر بھی ذاکرین میں ہو، ہمارا اٹھنا بھی ذاکرین کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔